بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جاہل کے سامنے عقل کی بات نہ کرو، پہلے وہ بحث کرے گا، پھر اپنی ہار دیکھ کر دشمن ہو جائے گا۔ اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو توبہ کی گنجائش ہوتے ہوئے بھی مایوس ہو جائے۔ عقل ایسی دوست ہے جس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، خواہش ایسی دشمن ہے جس کی پیروی کی جاتی ہے۔ مصیبتوں کا مقابلہ صبر سے کرو اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے کرو۔ اگر تم اپنی زندگی میں خوشیاں لے کر آنا چاہتے ہو تو کسی سے امید نہ لگاؤ اور نہ ہی کسی سے شکوہ کرو۔ کسی انسان کی محبت پانا چاہتے ہو تو اس کو بتا دو، کیونکہ زندگی موقع کم اور دھوکہ زیادہ دیتی ہے۔ اچھا دوست ہاتھ اور آنکھ کی طرح ہوتا ہے، جب ہاتھ کو درد ہوتا ہے تو آنکھ روتی ہے، اور جب آنکھ روتی ہے تو ہاتھ آنسو صاف کرتے ہیں۔ اخلاق وہ چیز ہے جس کی قیمت کچھ نہیں دینی پڑتی، ہاں مگر اس سے ہر انسان خریدا جا سکتا ہے۔ جو تم کو خوشی میں یاد آئے سمجھو تم اس سے محبت کرتے ہو، اور جو تم کو غم میں یاد آئے تو سمجھو وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ جھوٹے سے دوستی نہ کرو، کیونکہ وہ تمہیں دور کی چیز قریب اور قریب کی چیز دور دکھائے گا۔ نیت کتنی بھی اچھی ہو مگر دنیا آپ کو آپ کے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا کتنا ہی اچھا ہو مگر اللہ آپ کو آپ کی نیت پہ اجر دیتا ہے۔ کوئی کمزور شخص تمہاری بےعزتی کرے تو اسے بخش دو، کیونکہ بہادروں کا کام معاف کر دینا ہے، اور اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اپنی خوشی کے لیے کسی دوسری کی خوشی خاک میں مت ملاؤ، تمہاری وہ خوشی بیکار ہے جس کے پیچھے کسی کے آنسو ہوں۔ جس ذات کو راضی کرنے میں سکون ہے، انسان اسے ناراض کر کے اپنی زندگیوں میں سکون چاہتا ہے۔ کسی سے محبت کرنے سے پہلے اپنے دل کو قبرستان بنا لو، تاکہ اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو دفنا سکو۔ رشتوں کو مضبوط رکھنے کے دو راز: جب آپ غلط ہوں تو اپنی غلطی تسلیم کریں، اور جب آپ صحیح ہوں تو صرف خاموشی اختیار کریں۔ جس دن تم کسی رشتے کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگو گے تو سمجھ جانا اس دن سے اس رشتے میں محبت، پیار اور عزت ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ جو ہم سوچتے ہیں وہ ہوتا نہیں، جو ہوتا ہے اس کا علم نہیں، اور جو ہوگا بہترین ہوگا۔ جب کسی کی سچی محبت معلوم کرنی ہو تو اس کے غصے میں اپنے لیے الفاظ اور جذبات دیکھو۔ صبر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک اس چیز کا صبر جو تمہیں تکلیف دے، دوسرا جس چیز کی تم تمنا کرتے ہو۔ اگر تمہاری آنکھیں خوبصورت ہیں تو تم دنیا سے محبت کرو گے، لیکن اگر تمہاری زبان میں مٹھاس ہے تو دنیا تم سے محبت کرے گی۔ اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو تو اس کی مخلوق کی مدد کیا کرو، دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ جھوٹ بول کر بھروسہ توڑنے سے بہتر ہے سچ بول کر رشتہ توڑ دیا جائے۔ رشتہ پھر جڑ جائے گا لیکن بھروسہ کبھی نہیں جڑتا۔ لوگوں کے ڈر سے حق بات کہنے سے نہ ڈرو، کیونکہ اللہ کے سوا نہ کوئی موت کو قریب لا سکتا ہے اور نہ کوئی رزق کو دور کر سکتا ہے۔ جب تم کسی شخص کو اس کی دولت کی وجہ سے عزت دینے لگو تو سمجھ کہ تم نے اپنے ایمان کو کھو دیا۔ ہر نیکی کرنے والے کی نیکیوں کا وزن کیا جائے گا، سوائے صبر کرنے والوں کے کہ انہیں بے اندازہ بے حساب دیا جائے گا۔ 6 چیزوں کی شکایت کبھی مت کرنا: نمبر 1 اپنی قسمت کی، نمبر 2 اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی، نمبر 3 اپنے ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی، نمبر 4 بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا استاد کی، نمبر 5 غیر کے سامنے اپنے دوست کی، نمبر 6 رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی۔ حضرت علی: جب تم بغیر کسی وجہ سے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ انسان اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتا ہے، اور انسان کی دعائیں ہی انسان تک وہ سب کچھ لے کر آتی ہیں جو اس کے نصیب میں بھی نہیں لکھا ہوتا۔
اپنے راز کو اپنے تک ہی رکھو، کیونکہ جب تک تمہارا راز تمہارے پاس ہے وہ تمہارا غلام ہے، اور جب تمہارا راز دوسروں تک پہنچتا ہے تو تم اپنے راز کے غلام بن جاتے ہو۔ کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ تمہیں دینے والا اور اسے دینے والا خدا ایک ہی ہے، وہ اسے عطا بھی کر سکتا ہے اور آپ سے لے بھی سکتا ہے۔ 3 چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں: امیروں کی محفل، عورتوں کی صحبت اور جاہلوں سے بحث۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے لیے کوئی روئے، مگر بدقسمت ہے وہ انسان جس کی وجہ سے کوئی روئے۔ 3 چیزوں میں کبھی شرم محسوس نہ کرو: پرانے کپڑوں میں، غریب دوستوں میں، بوڑھے ماں باپ میں۔ کسی کا دل توڑ کر معافی مانگنا تو بہت آسان ہے، لیکن اپنا دل ٹوٹ جائے تو کسی کو معاف کرنا بہت مشکل ہے۔ انسان اپنی توہین معاف تو کر سکتا ہے، مگر کبھی بھول نہیں سکتا۔ زندگی میں اس انسان کو کبھی مت کھونا جو تم پر غصہ ہو کر بھی پھر خود تمہارے پاس آ جائے۔ پسند اس کو نہ کرو جو دنیا میں سب سے زیادہ حسین ہو، بلکہ پسند اس کو کرو جو تمہاری عزت کرتا ہو۔ کسی انسان کی خوبی کو پہچانو اور اسے بیان کرو، لیکن اگر کسی کی خامی مل جائے تو یہاں تمہاری خوبی کا امتحان ہے۔ انسان کی 2 فضیلتیں ہیں: عقل اور زبان۔ عقل سے فائدہ حاصل کرنا اور زبان سے فائدہ پہنچانا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔